نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. اپنی طغیانی اور اپنی سرکشی کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر مان لے تو خیر ہے، نہیں مانے گا تو طغیانی اور سرکشی میں اتنا بڑھ جائے گا. جو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ اپنی طغیانی میں اتنا بڑھ گئے، یعمہون، اندھے ہو گئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے نا قرآن میں پہلے پارے میں، کہ وہ اپنی طغیانی اور سرکشی میں اتنا بڑھ گئے کہ وہ اندھے ہو گئے. پھر اندھے ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی بھی اگر اللہ کی طرف بلائے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کو انسان ہونا بتائے تو اس کو اپنا انسان ہونا سمجھ میں نہیں آتا. یہی حال فرعون کا تھا، اپنی طغیانی اور سرکشی میں اتنا بڑھا کہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا. اور جب یہی اس سرکشی کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے اور اس کو بتایا تو وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ اپنی طغیانی میں اتنا حد سے بڑھ گیا تھا کہ اندھا ہو گیا تھا. تو طغیانی اور سرکشی انسان کو، اگر وہ طغیانی اور سرکشی حد سے بڑھ جائے تو انسان کو اندھے پن کی طرف لے جاتی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس لیے کم از کم خود کو اس کیفیت میں ضرور رکھے کہ اپنی طغیانی اور سرکشیوں کی خبر رکھے، اپنے بارے میں جانتا رہے، خود کو بولیے خود کو پہچانتا رہے. کیونکہ جب بالکل اپنی جان پہچان چھوڑ دی تو پھر اپنی جان پہچان بھی چھوڑ دی تو پھر اپنے آپ سے اتنا اجنبی ہو جائے گا کہ پتہ ہی نہیں ہوگا میں کہاں کھڑا ہوں. اور پھر کوئی بتانے کی کوشش بھی کرے گا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسی مضمون کو قرآن نے کئی جگہ پہ بیان فرمایا. لیکن دیکھیں قرآن کا ایک مضمون دوسرے مضمون سے کتنا ریلیٹڈ ہے کہ جب ایک بات سمجھتے ہیں تو وہ دوسری والی بات کتنی اچھی اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی صفت ہے. یہ قرآن کیونکہ ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے. قرآن ہی قرآن کو بہت اچھا سمجھاتا ہے. اور اس کے سمجھنے کی کتنی جہتیں ہیں، کتنی سمتیں ہیں. اور قرآن کس کو سمجھا رہا ہے؟ کس کو سمجھا رہا ہے؟ انسان کو. تو انسان کا موضوع کیا ہوا؟ قرآن. اب جب قرآن کا موضوع ہی انسان ہے اور انسان اس کو اس طرح پڑھے جس میں یہ خود کو ٹٹول سکے، خود کو جانچ سکے، خود کی پہچان کر سکے، تبھی وہ اس قرآن سے نفع حاصل کرے گا. ورنہ تو پھر اندھا. ابو جہل یہی تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ابو لہب یہی تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ خود کا انسان ہونا ہی جاننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش بن گیا. لیکن اس کے جانے کے لیے، اس کے پاس جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا فرمائے؟ معجزے. رسالت کا منصب عطا فرمایا، معجزے عطا فرمائے، اور جو اس حق کو، اس منصب کو ادا کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ عطا فرمایا. اس کا مطلب ہے یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب رسالت کا منصب عطا فرما دیا، معجزات عطا فرما دیے، آپ کے دل کو ٹھہراؤ عطا فرما دیا، اور آپ کو کہا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف کیونکہ وہ سرکش ہو گیا، یعنی حد سے بڑھ گیا، انسان ہوتے ہوئے خود کو خدا کہلوانے لگ گیا. اب جاؤ. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کا سہارا لیا؟ دعا. اگرچہ اللہ نے اتنا بڑا منصب عطا فرما دیا، اللہ نے تائید کے لیے معجزات بھی عطا کر دیے، اللہ نے اتنا بڑا یعنی شان و عظمت
عطا فرما دی ان کو کہ خود اللہ نے براہ راست بغیر کسی رشتے کے واسطے سے ان سے کلام فرمایا. پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کا سہارا لیا؟ دعا کا، تاکہ پتہ چل جائے کہ جب بندہ کسی بھی مشکل مہم پر جائے تو کیا کرے؟ دعا کرے. ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہمیں تو قدم قدم پر دعاؤں کی ضرورت ہے، لیکن ہم ہی دعا نہیں کرتے. اور انبیاء کرام علیہ السلام جنہیں اللہ نے اتنے بڑے منصب اور مقام عطا فرمائے، وہ اس مہم پر جاتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. سب سے پہلی دعا کیا کی؟ رب اشرح لی، ربی اے میرے رب، اشرح کھول دے، اشرح لی میرے لیے، صدری میرا سینہ. اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. اے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دے. اب شرح صدر جس کو ہو جاتا ہے، جس کا سینہ کھل جاتا ہے، جس کے دل سے تنگی ختم ہو جاتی ہے، تو کیا فرمایا؟ وہ تو آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے اور دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب شرح صدر ہو جاتا ہے، اس کا